آل فرعون فرعونیوں کو، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہی عالم برزخ ہے، یہیں پر ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کی ابتدائی شکل ہے۔ اس آیت کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ قرآن کریم میں عذاب قبر کا ذکر کہاں ہے، تو قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآنی چشمہ استعمال کیجیے۔ قرآن کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں۔ پہلے ان رولز سے اپنے آپ کو واقف کروائیے۔ قرآن مجید میری زبان اور میرے انداز میں نہیں نازل کیا گیا کہ میں جس چیز کو کہوں، جیسے چاہوں وہی آیت اسی طرح سے ہو۔ قرآن کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پورے باب کے اندر، پورے چیپٹر میں ذخیرہ احادیث سے چن چن کر وہ احادیث جمع کی گئی ہیں مشکات میں، جو قبر، اس کی ہولناکی یا اس کی نعمتوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس باب کو پڑھنے کے بعد کوئی بھائی، کوئی بہن غافل نہیں رہ سکتا، یا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہ سکتی کہ قبر میں پتہ نہیں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بعض نادان لوگوں نے اس کی ایک عجیب سی مثال دی کہ کبھی ہم کوئی قبر پرانی کھودتے ہیں، یا کسی وجہ سے وہ قبر ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے، پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا کوئی اور ایکسٹینشن وغیرہ کی وجہ سے، تو وہاں پر ہمیں تو کوئی نہ عذاب کی بات دکھائی دیتی ہے، نہ نعمتوں کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہاں پر اگر پرانی قبر ہوگی تو کچھ ہڈیاں ملیں گی، اور اس کے علاوہ نہ وہاں پر عذاب والی کوئی بات ہے، اور نہ ہی کوئی نعمتوں والی چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ بے بصیرتی ہے کہ قرآن کریم قبر، عالم برزخ کو عالم غیب کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اور غیب کا تعلق ہماری اس زندگی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے لگیں۔ غیب وہ ایک علیحدہ دنیا ہے، اور مومن غیب پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، محدث دہلوی نے بڑی اس میں دلچسپ اور پیاری بات بتائی، بڑا حکیمانہ نکتہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں اگر کوئی ڈراؤنا خواب ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چیخنے چلانے بھی لگتا ہے، کبھی کبھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسی کمرے میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ آدمی جو ڈراؤنا خواب دیکھا ہوا ہو، اور وہ چیختے ہوئے اٹھے، اور جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حیرت سے پوچھیں کیا بات ہے، وہ کہے گا کہ ایک بہت بڑا سانپ آ رہا تھا اور وہ مجھ پر حملہ کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو بیٹھے ہوئے لوگ تو مسکرائیں گے، کہیں گے کہ یہاں تو کوئی سانپ نہیں آیا، حالانکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر کچھ کیفیت طاری ہے، اور وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، اور وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے یہ مثال دی ہے، اگرچہ کہ آخرت کا مسئلہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے اور ہم اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتے، مگر بات کو سمجھنے میں یہ بڑا نکتہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان محسوس کرتا ہے مگر دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے، کچھ چیزیں آدمی محسوس کر رہا ہے مگر آس پاس رہنے والے اس کو فیل تک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دنیا میں ہم سب کا تجربہ ہے تو اسی کو اگر آپ بڑے پیمانے پر سوچیں تو کیا قبر میں یہ اللہ تعالیٰ سے مشکل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ناممکن ہے کہ قبر اس کے لیے راحت اور نعمت کا ذریعہ بن جائے یا عذاب اور مصیبت کا گڑھا بن جائے؟ دونوں چیزیں ممکن ہیں وہاں پر۔ ایک غلط فہمی یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں دن خاص خاص موقعوں پر روحیں واپس آتی ہیں اپنے گھر والوں کی وزٹ کرنے کے لیے۔ کیوں واپس آئیں گے؟ اگر وہ وہاں نعمتوں میں ہوں گی تو کیا وہ جنت کی ملنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر ہماری دال بھاجی سبزی کھانے کے لیے آئیں گی؟ یا اگر وہ عذاب کی کوئی شکل ہو ان کے ساتھ
تو کیا عذاب کے فرشتے وقتاً فوقتاً ان کو تھوڑا سا ریلیکس آرام کرنے کے لیے جیسے چھٹی دی جاتی ہے اس طرح کی کوئی چھٹی دی جائے گی؟ پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن مجید کو، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے انسان، اور وہاں سے پھر